الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ آپ جس دارالعلوم کے احاطے میں تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمہ اللہ نے سن 1918 میں رکھی تھی۔ متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کے مظہر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی پسندوں نے نظم شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد، کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران جب حوض کا پانی نکالا گیا اور وہاں ٹوٹا ہوا فوارہ ملا تو زرد میڈیا نے فوراً اسے شیولنگ باور کرا دیا۔ جہالت کے سبب سماج میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، بے حیائی، فحشکاری، بدامنی، منافرت اور فتنہ فساد عام سی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں۔ اقوام عالم پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج گلوبل ولیج قرار دینا آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسلام نے سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی بنیادوں پر لوگوں سے تعلقات رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے۔ ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے ناظم اجلاس جناب شکیل احمد سلفی صاحب سے سنا کہ میرا مقالہ سماجی ہم آہنگی کے بگاڑ میں غلط فہمیوں کا کردار اور اس کا سدباب اس تعلق سے ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی۔ دنیا میں بود و باش رکھنے والے کسی بھی ملک، سماج اور معاشرے کی خوشحالی اور ترقی کا راز اس کے مختلف طبقوں، نسلوں اور قبائل کے درمیان رواداری، بھائی چارہ، عدل و مساوات اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی گارنٹی میں مضمر ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک، قوم اور سماج میں ترقی اور خوشحالی کی یہ بنیادی عناصر جب تک موجود رہیں گے، اس وقت تک وہ قوم اقوام عالم کے بیچ اپنی مضبوط شبیہ اور طاقتور حیثیت و پوزیشن کے ساتھ شناخت پاتی ہے۔ آج دنیا بھر میں جہاں نسلی عداوتیں، مذہبی جنونیت اور چنگیزیت و بربریت کی لہریں زور مار رہی ہے، کسی بھی انسان کو محض اس کے رنگ و نسل اور مذہب و عقیدہ کے نام پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس شخص کے وجود کو معاشرہ برداشت کرنے کو تیار نظر نہیں آتا، تو یہ سوال فطری طور پر ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس ناقابل برداشت رویے کے اسباب و علل کیا ہیں۔ دنیا بھر میں سماجی اور معاشرتی انتشار کے اسباب میں سے ایک اہم سبب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پھیلی غلط فہمیاں ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا میں جس قوم کے خلاف غلط فہمیاں اور بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی رہی ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے ان کے خلاف ہندوستان اور یورپی ممالک میں عدم برداشت کا ماحول تیزی سے بڑھا ہے۔
ان کی عبادت گاہوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان پر جان لیوا حملے کیے جا رہے ہیں۔ زیر قرات مقالے میں ایسی ہی چند غلط فہمیوں کا میں تذکرہ اور ان کے اسباب و علل کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا الزام جو مسلمانوں پر لگایا جاتا رہا ہے یا مسلمانوں کے خلاف جو غلط فہمی کی صورت میں عام کی جاتی رہی ہے وہ یہ ہے بنیاد پرستی کا الزام۔ سارے مسلمان بنیاد پرست ہوتے ہیں، یہ ایک مشہور جملہ ہے جو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مسلمانوں کے تعلق سے پھیلایا جاتا رہا ہے۔ کیلیفورنیا کی سان ڈیگو یونیورسٹی میں وومن اسٹڈیز کی پروفیسر ہما احمد گوش اپنے آرٹیکل ٹاپ 10 مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام میں رقم طراز ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف پھیلی غلط فہمیوں میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، بنیاد پرست ہوتے ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کو کچھ دہشت گردانہ حملوں کے بعد میڈیا کے جانبدار طبقے نے سب سے زیادہ بڑھاوا دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام کا مطلب ہے خود کو جھکا دینا، وہیں اس کا لغوی ماخذ سلم ہے جو امن و امان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلام معاملات سے لے کر عبادات تک الغرض یہ کہ زندگی کی تمام ابواب میں غلو، تطرف، تشدد کی نفی کرتا ہے، فسادات اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کرتا ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جہاں آج بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے وہاں حقوق انسانی کے تحفظ پر ابھارتا ہے اور اپنے دشمنوں سے لڑتے وقت بھی ہر طرح کی زیادتیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اگر دشمن صلح و آشتی کی طرف مائل ہو تو اس سے صلح کی تلقین کی جاتی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ امن کے لیے آمادہ ہو تو آپ بھی آمادہ ہو جائیں۔ ملک عزیز ہندوستان میں بھی متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں، اپنے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور میل محبت سے رہنا نہیں جانتے۔ انگریزی اخبار دا ہندو میں پروفیسر ہلال احمد اپنے مضمون وائی انڈین لبرل مسلم نیڈ ٹو بی ہرٹ میں مسلمانوں کے خلاف ملک بھر میں پھیلتی نفرت اور اس کے خلاف ملک کے معتدل مسلمانوں کی جدوجہد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے تئیں ملک کے اکثریتی سماج کے دل و دماغ میں پھیلی نفرت اور غیر یقینی کی فضا ہے۔ میڈیا کی جانبدارانہ کوریج نے تمام مسلمانوں کو بنیاد پرست اور متشدد بنا کر ان کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں کا معتدل طبقہ جو 1992 کی بابری مسجد کی شہادت کے بعد اپنے مسائل پر اکثریتی طبقے کے ساتھ ڈائیلاگ اور گفتگو کی میز پر بیٹھنا چاہتا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں رکھ پا رہا ہے۔ دوسری غلط فہمی مختصر کرتے ہوئے، اسلام یا مسلمان خواتین کا استحصال کرتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی ہے جو شدت سے اسلام کے تعلق سے پھیلائی جاتی رہی، وہ یہ ہے کہ اسلام عورتوں کا استحصال کرتا ہے، انہیں زندگی کی بنیادی حقوق سے محروم رکھتا ہے، مسلم خواتین پر ان کے گھروں میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں کی گھر کی چہار دیواری میں محصور کر کے رکھا جاتا ہے، انہیں تعلیم و تعلم سے روکا جاتا ہے۔ یہ اس اعداء اسلام کی سازش ہے، یا یہ کہہ دیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں عورت سب سے قیمتی شے ہے جس کی حفاظت اور صیانت کو سب سے مقدم رکھا جانا چاہیے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر عورت تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو تو ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد ثابت ہوگی۔ بقول احمد شوقی الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت جیلا طیب الاعراق، ماں ایک مدرسہ ہے، اگر تم اسے تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرو گے تو ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد رکھو گے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی اور بیوی تمام صورتوں میں محترم قرار دیا ہے، ان کے سامنے گفتگو میں باوقار طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دیگر اقوام و ملل کے مقابلے میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو عورتوں کو میراث میں فراخدلی سے حصہ دیتا ہے اور عورتوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے والوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دیتا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کا یہ کہنا کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے سراسر افترا پردازی اور بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تیسری غلط فہمی، اسلام بزور شمشیر پھیلا، یہ سب سے زیادہ پھیلائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ متعصبانہ رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف افترا پردازی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام انسان کو حریت دین تو دیتا ہے، لیکن ان کے سامنے رشد و ہدایت اور جھوٹ اور سچائی کے درمیان فرق کے واضح کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، گرچہ آپ لوگوں کی ہدایت کے حریص و خواہاں ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ قوموں اور ملکوں کی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی قوم پر غالب آتی ہے تو مفتوح قوم پر اپنی تہذیب و ثقافت کو تھوپ دیتی ہے۔ اگر اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوتا
تو سینکڑوں سال سے مصر میں آباد قبطی عیسائی آج موجود نہیں ہوتے. انہیں تو اس وقت اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے جس وقت حضرت عہد فاروقی میں حضرت عمرو بن عاص نے مصر کو فتح کیا تھا. اگر اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو شام و یمن میں ہزاروں سال سے آباد یہود جو آج ظالم اسرائیل کی شکل میں مظلوم و مقہور نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، آج وہ نہیں ہوتے. ہزاروں سال سے عراق کے سنجار اور موصل کے آس پاس کے علاقوں میں آباد شیطان کے عبادت گزار یزیدی فرقہ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. اگر اسلام بزور شمشیر پھیلا ہوتا تو ان سے ہم پوچھتے ہیں جو لوگ یہ الزام اسلام کے خلاف لگاتے ہیں کہ کیا انڈونیشیا، ملیشیا اور برونائی میں اکثریت کے ساتھ آباد مسلمانوں کو اسلام اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کون سی فوج گئی تھی؟ آج امریکہ، فرانس اور یورپ کے دوسرے ممالک میں اسلام سب سے تیز رفتاری سے پھیلنے والا مذہب ہے. کیوں ہے؟ 9/11 کے حملوں کے بعد جب مغرب میں اسلام فوبیا کی لہر تیزی سے پھیلی تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ کیوں ہوا؟ یہ سب کھوکھلے عقیدے کے حامل اعدائے اسلام کی ریشہ دوانیاں ہیں جو وہ سینکڑوں سال سے کرتے آ رہے ہیں تاکہ اسلام کی شمع کو بجھا سکیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اطالوی مفکر فرانکو کارڈینی اپنی کتاب یورپ اینڈ اسلام اے ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ میں لکھتے ہیں. اور اسی طرح مصر کے مفتی اعظم رہے 1973 سے 1978 تک ڈاکٹر عبدالحلیم محمود اپنی اس کتاب الاسلام و اوروبا اس میں لکھتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 10ویں صدی عیسوی تک اسپین، پرتگال اور فرانس پر مسلمانوں کی الغار کے بعد جب کلیسا نے دیکھا کہ اسلامی لہر کا مقابلہ صرف اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد باتیں پھیلائی جائیں، انہیں شیطانی صفات کا حامل، جادوگر، بے دین و بت پرست ثابت کیا جائے، انہیں وحشی اور خونخوار بتایا جائے، آپس میں تواصل اور رابطے کے ذرائع کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں اہل یورپ کے دل و دماغ میں رچ بس گئی اور وہ اس پروپیگنڈے کے آسانی سے شکار ہو گئے. اسی طرح ایک اہم غلط فہمی جو مسلمانوں کے تعلق سے پھیلائی جاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ تعدد ازدواج. چوتھی غلط فہمی جو طنز و تحقیر کے ساتھ پھیلائی جاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں. ملک عزیز میں زعفرانی طاقتوں نے سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ اس بات کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں اضافے کا بنیادی سبب 4 شادیاں کرنا ہے. حالانکہ آبادی میں اضافے کی بات کی ہوا مردم شماری کی رپورٹوں نے نکال دی ہے جس میں اس بات کی وضاحت تھی کہ جیسے دیگر کمیونٹی کی آبادی بڑھی ویسے ہی مسلمانوں کی بھی بڑھی ہے. اس بات سے قطعاً انکار نہیں ہے کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن قرآن اس کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کا تحقق ہو. چنانچہ اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. ایک اہم غلط فہمی وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان گوشت خور ہوتے ہیں. اسلام ہر پاکیزہ کھانے کے لیے حلال قرار دیتا ہے. چنانچہ اللہ کہتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. مشہور یوٹیوبر پروفیسر اودھ اوجھا نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان گوشت خور ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ عرب کے لوگ گوشت خور ہوتے ہیں. اور اس کی معقول وجہ بھی ہے کیونکہ عرب کے لوگ بے آب و گیا ریگستان میں رہتے ہیں جہاں نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے اور نہ سبزی. تو یہ فطری بات ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو ان کے پاس میسر ہے اسے کھائیں گے. اور ان کے پاس اونٹ بکریوں کی صورت میں جانور تھے، چنانچہ انہوں نے گوشت کو ہی بطور غذا کھانا شروع کیا. حالانکہ صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ایسے صحابی کا ذکر ملتا ہے جو ویجیٹیرین تھے. تراجم اور سیر کی کتابوں میں ایک صحابی آبل لہم کے نام سے مشہور ہیں. قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا. حنین کی جنگ میں شہادت پائی تھی. بہرحال اسلام اپنے متبعین کے لیے ہر پاکیزہ کھانے کو حلال قرار دیتا ہے، کسی خاص کھانے پر کوئی زور نہیں دیا جاتا. یہ تھے بنیادی مشہور غلط فہمیاں جو مسلمانوں کے تعلق سے پھیلائی جاتی رہی ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار اور بگاڑ کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور مسلمانوں کی صحیح صورت ان کے سامنے پیش کی جائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.